السلام علیکم، نمسکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں ارزو قاسمی اور آپ ہمیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو. ہمارے ساتھ ہیں جی وسیم الطاف صاحب. بہت شکریہ سر کہ آج آپ آئیں. تھینک یو سو مچ. جی بہت مہربانی انوائٹ کرنے کا. بہت شکریہ سر کہ آپ آئے ہیں اور اب آپ کے بزی شیڈیول سے ڈیفینیٹلی آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، اس کے لیے ہم بہت تھینک فل ہیں. اور آج ہم بات کریں گے پرائم منسٹر شہباز شریف سے، یعنی سٹارٹ ہم ان سے لیں گے اور کرکٹ ٹیم کو وہ کچھ جوش اور جذبہ دلا رہے تھے اور کس طریقے سے دلا رہے تھے. ہم پہلے ایک کلپ دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم اس کلپ کے اوپر ہم بات کریں گے. تو میں بالکل ابھی وہ کلپ پلے کرتی ہوں. مدد کریں گے اور چیمپئنز ٹرافی جیت کر نہ صرف آپ پوری قوم کے ہیروز ہوں گے بلکہ جو ہمارا ہمسایہ ہے اس کو شکست فاش دے کر آپ 24 کروڑ عوام کے دل جیتیں گے. جی تو سر یہ میں نے آپ کے لیے کلپ پلے کیا تھا شہباز شریف صاحب کا. یہ ہم ہر چیز میں بھارت کے لیے ہم ایک جنگ، ایک نفرت کیوں لے آتے ہیں؟ یہ کچھ خاص لوگوں کو کہہ رہے تھے، ایکچولی ان کو بتا رہے تھے کہ بھائی میں ہر بات گھما پھرا کے پھر اس طرف لے آتا ہوں، مجھے یہ فن آتا ہے. یہ 25 کروڑ عوام کو نہیں بتا رہے تھے، یہ کچھ خاص لوگوں کی جو ایک نیڈ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات کی. اور 8 منٹ کی ان کی یہ تقریر تھی، اس میں 3 مرتبہ انہوں نے یہی بات دہرائی کہ آپ بھارت کو شکست فاش دیں گے اور آپ عوام کے دل جیت لیں گے. اب بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ ایک گیم ہے، ایک کھیل ہے، یہ کوئی جنگ نہیں ہو رہی. اور کھیل جو ہوتا ہے نا وہ ایک موقع فراہم کرتا ہے گڈ ول کا، خیر سگالی کے جذبات کا. ایک موقع ہوتا ہے جس پہ آپ تعلقات کو بہتر بنا سکتے ہیں، لوگوں کے اندر ایک اچھی فیلنگز، ایک گڈ ول کی فیلنگز آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو اگر یہ صاحب اس پہ فوکس کرتے تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر تھا. لیکن انہوں نے وہی جنگجویانہ ایک رویہ اختیار کیا اور 3 مرتبہ انہوں نے ایک ہی بات دہرائی. اور 3 مرتبہ اس لیے دہرائی کہ جن کو یہ سنانا چاہ رہے تھے وہ سن لیں کہ بھائی میرا بھی وہی نظریہ ہے، میرے وہی خیالات ہیں جو آپ لوگوں کے ہیں. تو آپ بالکل یہ نہ سمجھیں کہ میں اپنے راستے سے ہٹ گیا ہوں. تو اس لیے انہوں نے یہ 3 مرتبہ یہ بات کی. تو میرا خیال ہے کسی بھی باشعور آدمی کو یہ اچھا نہیں لگا ہوگا یہ اس طرح کی باتیں کرنا کہ آپ کرکٹ کے ذریعے آپ 2 ملکوں کو قریب لا سکتے ہیں. آپ ایک خیر سگالی کے جذبات کو آپ جگا سکتے ہیں لوگوں میں، آپ ایک اچھی فیلنگز پیدا کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں جی کہ آپ شکست فاش دیں گے اور ہرا دیں گے اور آپ ہمارے دل جیت لیں گے اگر آپ نے بھارت کو شکست فاش کا لفظ انہوں نے 3 مرتبہ استعمال کیا. تو مجھے اچھا نہیں لگا یہ. جی بالکل ایسا ہی ہے سر. لیکن سر کیا وجہ ہے کہ کئی سال گزر گئے ہیں پاکستان بنے ہوئے، اور ٹھیک ہے شروع میں مانتی ہوں کہ ہوتا رہا جھگڑا، لڑائی جھگڑا ہوتا رہا، جنگیں بھی ہوتی رہیں، کئی طرح کی جھڑپیں جو کہلاتی ہیں وہ بھی چلتی رہیں. اب کیا ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وقت بدل گیا ہے؟ اب آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ جتنا اچھا تعلق رکھیں گے اتنا ہی آپ کا فائدہ ہے. اور تھوڑی بہت شکایتیں تو ہر ایک سے ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ اس حد تک چلے جانا کہ آپ اس میں سپورٹس میں بھی نہ چھوڑیں اور ہر جگہ پہ آپ اس قسم کی باتیں کریں، یہ پاکستان کو کہاں تک نقصان پہنچا رہی ہے یہ بات؟ بہت زیادہ جی، بہت زیادہ. ہمارا دیکھیں آپ ذرا کاسٹ کیلکولیٹ کریں کہ جنگجوئی جو ہے اور ملٹری بلڈ اپ جو ہے، ڈیفنس ایکسپینڈیچر جو ہے، وہ ہمیں ملک کو کتنا نقصان پہنچا رہا ہے. صحیح معنوں میں ہم نقصان ہو رہا ہے اس کا. وہی پیسہ جو ہے وہ سوشل سیکٹرز میں خرچ کیا جا سکتا تھا. تعلیم ہے، صحت ہے، سوشل سیکیورٹی ہے،
آپ کے ملک میں جو انڈسٹریلائزیشن ہے اس پہ آپ وہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں پروڈکٹیو سیکٹرز میں، ڈیولپمنٹل سیکٹرز میں، لیکن آپ وہ اس پیسے کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، محض اس وجہ سے کہ آپ نے دشمنی پالی ہوئی ہے، آپ نفرت کا پرچار کرتے ہیں، آپ جنگوں کی بات کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرانی یہ تھنکنگ ہے، یہ تھنکنگ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہے. آج کا دور جو ہے اس میں ملک آگے کی سمت دیکھتے ہیں، تعلقات بہتر بناتے ہیں. ابھی دیکھیں، ابھی لیٹسٹ بیان پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے ساتھ بھی تعلقات بہتر بنائیں گے. تو اب جہاں پہ دنیا اس طرف جا رہی ہے، تعلقات کی بہتری کی بات ہوتی ہے، وہاں پہ یہ پھر وہی نفرت انگیز باتیں کرتے ہیں اور لڑائی جھگڑے کی باتیں اور شکست فاش کی باتیں. کس کو شکست فاش آپ دیں گے؟ شکست فاش آپ نے دینی ہے یار تو پھر آپ غربت میں شکست فاش دیں، جہالت میں شکست فاش دیں. کسی کو شکست فاش دینی ہے تو عوام کے جو حالات ہیں ان کو بہتر بنائیں، مہنگائی کم کریں، انڈسٹریلائزیشن کریں، لوگوں کو نوکریاں دیں، لوگوں کے لیے وسائل مہیا کریں، ملک کی ترقی پہ فوکس کریں، تو وہ آپ کی اچیومنٹ ہوگی. کرکٹ میں کہنا کہ شکست کھیل میں کسی کو شکست فاش نہیں ہوتی، کھیل میں ہار جیت ہوتی ہے اور وہ کھیل کا ایک حصہ ہے. اس کو بھی آپ جو ٹرمینالوجی استعمال کر رہے ہیں وہ ایک جنگجویانہ ٹرمینالوجی ہے جی. شکست فاش تو کھیل میں کسی کو نہیں ہوتی. کوئی ہار جاتا ہے، کوئی جیت جاتا ہے، کبھی آپ جیت گئے، کبھی دوسرے جیت گئے. بالکل. لیکن سر ان کے دو طرح کے سٹیٹمنٹس آتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے جو ہے جب 5 فروری منایا جا رہا تھا، کشمیر ڈے ہمارے یہاں جو منایا جاتا ہے، نہ جانے کیوں بہرحال منایا جاتا ہے، تو اس وقت پرائم منسٹر صاحب کا کہنا یہ تھا کہ وہ بھارت کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں اور ہر طرح کے ایشوز جو ہیں اس کو حل کیا جائے گا اور اس کے اوپر بات کی جائے گی. اور ایک طرح کی وہ دعوت دے رہے تھے بھارت کو کہ جی جو بھی مسئلے ہیں یا جو بھی اختلافات ہیں دونوں کنٹریز کے بیچ میں، جو ڈفرینسز ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے ڈائلاگ کیا جائے. اور دوسرے ہی دن، تیسرے دن سمجھے 2 دن کے بعد اٹھ کر وہ اس قسم کا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ یہ کسی موڈ میں نہیں ہے اپنی جنگ کو ختم کرنے کے یا لڑائی کو ختم کرنے کے لیے. وہ میرا خیال ہے کہ کبھی ان کے اندر کا کوئی سیاستدان جاگ جاتا ہے تو پھر وہ صلح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، لیکن پھر جب کسی اور کا خیال آتا ہے تو پھر وہ یہ اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. تو یہ المیہ ہے ہمارے سیاستدانوں کا کہ یہ بہت ہی ایک کمزور فوٹنگ پہ ہوتے ہیں اور اپنی کرسی کو مضبوط کرنے کے لیے یہ پھر اس طرح کے بھی بیانات دیتے رہتے ہیں. تو اسحاق ڈار نے بھی یہ بات کی تھی کہ ہم بھارت کے ساتھ تجارت شروع کرنے پہ غور کر رہے ہیں، لیکن 3 دن کے بعد پھر جو فارن آفس ہے اس نے کہا جی ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس کتنا اختیار ہے، یہ لوگ کس حد تک ایک انڈیپینڈنٹلی اپنے طور پہ کوئی فیصلے کر سکتے ہیں، یہ بھی بہرحال اس پہ ایک بڑا کوشچن مارک ہے. لیکن اوور آل کمزور لوگ ہیں، کمزور حکومت ہے. حالانکہ آپ یہی دیکھیے کہ محمد خان جنیجو جس کو ضیاء الحق لے کے آیا تھا، ظفر اللہ جمالی وہ بھی جرنیل لے کے آئے تھے اس کو، لیکن انہوں نے پھر بھی سٹینڈ لیا ان لوگوں نے. تو یہ تو کہتے ہیں کہ ہم ووٹ لے کے آئے ہیں. اگر ووٹ لے کے آئے ہیں تو یار پھر کم سے کم عوام کا ہی خیال کرو. آپ تو عوام کی بلی چڑھا رہے ہو. جیسے ابھی پیکا کا قانون انہوں نے منظور کیا ہے راتوں رات، اور جناب منٹوں سیکنڈوں میں فیصلے ہو گئے اور وہ قانون بن گیا. تو یہ لوگ تو بالکل پرواہ نہیں کر رہے عوام کی اور ملک کی ترقی کی اور ملک کس طرف جا رہا ہے اور انہیں کیا کرنا ہے. لیکن سر اگر ہم نے بات چیت رکھی ہوتی یا بات چیت کر لی ہوتی، اپنے جو بھی پرابلمز ہیں وہ سالو کر لیے ہوتے بھارت کے ساتھ، تو آپ کے خیال سے پاکستان آگے پروگریس کر گیا ہوتا اکانومی وائز، یا کہہ لیجیے
ایجوکیشن سیکٹر میں، ہیلتھ سیکٹر میں، کئی دوسری چیزیں جو ہیں جس میں بھارت آگے بڑھ گیا. حالانکہ لڑائی تو ان کی بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ بھی ہمارے خلاف اسٹیٹمنٹ تو دے ہی دیا کرتے ہیں، لیکن ان کو ہم نے نقصان اٹھاتے نہیں دیکھا. نقصان صرف ہمیں ہو رہا ہے. دیکھیں نقصان ہمیں ہو رہا ہے، ان کی بڑی ایک سٹیبل اور کنسسٹنٹ فارن پالیسی ہے. ان کو پتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے ہیں، چین کے ساتھ کیسے رکھنے ہیں. ہم تو اسی میں کنفیوزڈ ہیں ابھی کہ بھئی چین کے ساتھ کیسے تعلقات ہونے ہیں اور امریکہ کے ساتھ کیسے ہونے ہیں، اور یہ دونوں آپس میں رائیولز ہیں، تو دونوں کے ساتھ کیسے ہم نے اچھے تعلقات رکھنے ہیں. تو وہاں پہ جینون لیڈرشپ ہے، اور ان لوگوں کو پتا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کیا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے. تو انڈیا جو ہے وہ ہم سے کافی اس معاملے میں میچور لیڈرشپ ہے وہاں پہ. ہماری طرح نہیں کہ وہ صبح کچھ اور کہہ رہے ہیں، دوپہر کو کچھ اور کہہ رہے ہیں، شام کو کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ محض اس وجہ سے یہ لوگ اس طرح کے بیان دیتے ہیں کہ بھئی ہماری حکومت رہے، ہماری کرسی رہے، ہمارا پروٹوکول رہے، ہماری جو ہمیں بینیفٹس مل رہے ہیں بس وہ قائم رہیں. باقی جہاں تک عوام کا تعلق ہے اور ملک کا تعلق ہے، ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے اس سے. لیکن سر ڈونلڈ ٹرمپ کی گورنمنٹ آنے کے بعد یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ان کے ٹرمز جو ہیں وہ کافی بہتر ہیں. اس سے الگ ہو کر کے انہوں نے کتنے لوگوں کو وہاں سے ایلیگل جو تھے ان کو نکالا، لیکن وہ صرف انڈینز نہیں ہیں، انہوں نے ہر کنٹری کے جو ایلیگل لوگ ہیں ان کو نکالنے کی بات کی ہے. پی ایم مودی جو ہیں وہ بھی ابھی امریکہ کے وزٹ پر جانے والے ہیں، ہوپ فلی کمنگ ویک میں جائیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کوئی رول پلے کر سکتا ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ میں ٹینشن کو کم کرنے میں؟ اس لیے کہ امریکہ کو پاکستان کی بھی کبھی نہ کبھی ضرورت رہتی ہے، اور بھارت کے ساتھ تو خیر ان کے ٹرمز سبھی جانتے ہیں کہ بہت اچھے ہیں. ڈیفینیٹلی جی، امریکہ جو ہے اس میں رول پلے کر سکتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے کبھی بھی میں یہ کہوں گا کہ دل سے رول پلے نہیں کیا. وہ بس اوپر سے کرتے رہے سارا کچھ. لیکن میرا خیال ہے کہ اب امریکہ کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے اور پاکستان اور انڈیا کو قریب لانے کی کوشش کرنی چاہیے. امریکہ کی جو رائیولری ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے، اور اس نے انڈیا کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر بنا لیا ہے. تو پاکستان بھی امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر کے اور اپنے حالات بھی بہتر کر سکتا ہے. مطلب یہ کہ آپ دیکھیے، ہم چین کے بغیر ہمارا گزارا ہو سکتا ہے، لیکن امریکہ اور یورپ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. ہمارا جو ٹریڈ والیوم ہے $6.5 ارب کی، تو ہماری صرف امریکہ میں ایکسپورٹس جاتی ہیں، ہماری یورپین یونین میں ہماری ایکسپورٹس ہیں، اور آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، یہ سارے جو ہیں یہ ان سے جو ہمیں قرضے ملتے ہیں اس میں امریکہ کا بڑا رول ہے. تو چین جو ہے وہ تو ہمارے ساتھ پیورلی اس نے ایک بزنس ریلیشن شپ رکھا ہوا ہے، اور وہ جو قرضے دیتا ہے اس پہ بہت بھاری سود وہ وصول کرتا ہے. تو اگر چین اور امریکہ اور یورپ میں سے ہمیں انتخاب کرنا پڑے تو ہمارا انتخاب امریکہ اور یورپ ہی ہوگا، چین نہیں ہوگا. تو ہمیں اس پہ بھی غور کرنا چاہیے. جی بالکل، ہمیں اپنی پالیسیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن سر چائنا سے مجھے یاد آیا کہ آصف علی زرداری صاحب 5 دن کے وزٹ پر چائنا ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 12 MOU سائن کیے ہیں. پچھلے پروجیکٹ کمپلیٹ کیے نہیں گئے ہیں، 12 MOU اور سائن ہو گئے ہیں. سیکیورٹی کے اوپر بات کی گئی ہے کہ جی جو چائنیز ہیں ان کی سیکیورٹی کو کیسے دیکھا جائے گا. گوادر میں تو اب جیسے کہتے ہیں گدھے کا گوشت بھی ملنا شروع ہو گیا ہے، وہ بھی بالکل گورنمنٹ کی پرمیشن سے. تو یہ ساری ڈیولپمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہمیں حسرت ہی رہی ہے کہ ہم کوئی ایگریمنٹ بھی سائن ہوتا ہوا دیکھیں. ہمیں سعودی عربیہ میں بھی جاتے ہیں تو MOU سائن ہوتا ہے. اچھا جی، کسی اور ملک میں چائنا میں گئے ہیں تو MOU سائن ہو رہا ہے. کوئی یورپین ڈیلیگیشن آتا ہے تو MOU کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. MOU تو محض ایک خیر سگالی کا جسچر ہے کہ ان شعبوں میں ہم کوآپریشن کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں. لیکن اس کے آگے TORs کیا ہوں گے، وہ کب امپلیمنٹ ہوگا، اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ تو
طے ہی نہیں ہوئی ہوتی. تو یہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک دھوکہ ہے ایم او یو جو ہے, میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ. یعنی ہماری جی بس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ اس شعبے میں ہم کچھ دیکھیں گے کہ کچھ ہم کر سکتے ہیں, کچھ کریں گے, اس سلسلے میں کیا کریں گے, کیسے کریں گے, یہ چیزیں بھی طے ہونی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑی اچیومنٹ ہوئی ہے یہ جو 5 دن کے لیے گئے ہیں وہاں پہ چین میں, اور کافی سارا ڈیلیگیشن لے کے گئے تھے. اس میں تم بھی چلو یار, اسے بھی بلا لو, اسے بھی بلا لو. اس میں اس ڈیلیگیشن میں ایک اشتہاری بھی گیا ہوا تھا, اور جس پہ کافی مقدمات درج ہیں, وہ بھی بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ. وہ جو میٹنگ ہو رہی ہے ان کے ساتھ, چائنیز لیڈرشپ کے ساتھ, تو وہ زرداری صاحب ذرا کھلے ڈولے بندے ہیں, اسی قسم کے وہ کام کرتے ہیں کہ یار اسے بھی بلا لو, اسے پوچھ لو یار, اس نے جانا ہے تو وہ بھی چلے ہمارے ساتھ. تو اب ڈاکٹر عاصم حسین بھی گیا ہوا تھا, اور بھی لوگ تھے. تو اب یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی بڑی اچیومنٹ ہمیں ایکسپیکٹ کرنی چاہیے. باقی جہاں تک گوادر کا تعلق ہے, تو گوادر میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ بڑا کاسمیٹک ہے. آپ ذرا جو لوگ وہاں پہ وزٹ کر کے آئے ہیں ان سے پوچھیں کہ گوادر کی کیا صورت حال ہے, تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے چوکیوں کے. ادھر بھی چوکی ہے, پھر آگے ایک اور چوکی ہے, پھر آگے ایک اور چوکی ہے. چوکیوں کے علاوہ آپ کو ہر چیز ویران ہی نظر آئے گی وہاں پہ. کوئی وہاں پہ انڈسٹریل ایکٹیویٹی نہیں ہے, کوئی وہاں پہ کوئی بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے. وہ ابھی بالکل سمجھ لیں کہ ایک ویرانہ ہی ہے وہ گوادر جو ہے. 11 سال کے بعد بھی سر, 11 سال سے یہ سی پیک کا سلسلہ چل رہا ہے, اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں وہاں پہ کچھ بھی ابھی تک نہیں ہے. جی 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 جی, ایسے ہی آپ ان سے پوچھنا, ان لوگوں سے جو وزٹ کر کے آئے ہیں وہاں پہ. باقی میڈیا پہ تو یہ ڈھڈورا پیٹ رہے ہیں کہ جی گوادر یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, لیکن اصل میں کیا ہے, گراؤنڈ سچویشن کیا ہے, یہ تو پھر ان لوگوں کو پتا ہے نا جو گئے ہیں. لیکن سر آپ کے خیال سے اس کی ناکامی کی وجہ کیا ہے, کیوں یہ کام نہیں ہو پایا, جبکہ چائنا نے بہت انویسٹمنٹ کی, چائنا نے بہت پیسہ لگایا, کام بھی بتاتے رہے کہ جی چل رہا ہے, لیکن یہ کمپلیٹ نہیں ہو پایا. وہ خواب دکھایا گیا تھا نا کہ یہ تو دبئی بن جائے گا, اور یہ تو پتہ نہیں کیا بن جائے گا گوادر میں, پورے پاکستان کی قسمت بدل جائے گی. اب تو خیر نہیں لگتا لوگوں کو ایسا, لیکن ناکامی کی وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ شروع میں بہت زیادہ انہوں نے ایک ہائپ کریٹ کی تھی, اور بے شمار لوگوں نے وہاں پہ زمینیں خرید لیں. لوگوں نے کافی پیسہ وہاں پہ اپنا انویسٹ کیا, لیکن کوئی انڈسٹریل ایکٹیویٹی نہیں ہو سکی. اچھا, اب بنیادی وجوہات بہت سی ہیں اس کی. مثلا ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہاں پہ بلوچستان میں بہت خراب ہے. یعنی پولیٹیکل لیول پہ ہم ابھی تک بلوچیوں کو کنونس نہیں کر سکے کہ بھئی اس سے ان کو فائدہ ہوگا. وہ اس کو ابھی بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک انٹروژن ہے, ان کی جو اٹانومی ہے اس میں, ان کی جو صوبائی خود مختاری ہے وہاں پہ ایک انٹروژن کی گئی ہے, اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ وہاں پہ آ کے اپنی ایک آؤٹ پوسٹ بنا رہی ہے. اسی لیے آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کافی حملے بھی ہوئے, چائنیز وغیرہ کے اوپر اٹیکس ہوئے وہاں پہ. پھر یہ ہے کہ گوادر میں آپ کرنا کیا چاہتے ہیں, آپ کس مقصد کے لیے اس پورٹ کو آپ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, ان میں کلیئرٹی نہیں ہے. کلیئرٹی ہونا بڑا ضروری ہے. کیا آپ اس کو دبئی بنانا چاہتے ہیں, کیا وہ ایک چائنیز ملٹری بیس بنے گی, کیا وہ کوئی ایک ایسی ایک پورٹ ہوگی جہاں پہ آ کے چیزیں ان لوڈ ہوں گی اور پھر وہ آپ کنٹری وہاں سے ٹریول کریں گی. یعنی کیا مقاصد کیا ہے آپ کے, گوادر کس لیے آپ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں, کیا مین آپ کے ذہن میں کیا چیز ہے. پھر اونرشپ جو ہے وہ کس کی ہوگی, پاکستان کی ہوگی, چائنا کی ہوگی. یعنی یہ چیزیں ساری کلیئر ہونی چاہیے نا, تو پھر آگے لوگ انویسٹ کرتے ہیں کہ اب کس وجہ سے آپ اس کو ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس طرح کی بہت کنفیوژن ہے اس حوالے سے. تو یہ چیزیں سب سے پہلے کلیئرٹی ہوتی ہے, آپ کی واضح ایک اسٹیٹ پالیسی ہوتی ہے, اور لوگوں کو آپ پہ ٹرسٹ ہو تو پھر وہاں پہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے, پھر لوگ آتے ہیں,
آ کے وہاں پہ پیسہ لگاتے ہیں تو پھر بات آگے چلتی ہے. تو ہم تو بیسک ابھی جو ایشوز ہیں ان کے بارے میں کلیئرٹی حاصل نہیں کر سکے. تو یہی ایک میں سمجھتا ہوں وجہ ہے، یہ والی لیک آف کلیئرٹی ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، اونرشپ کا مسئلہ ہے. یہ سارے فیکٹرز جو ہیں یہ ان کی وجہ سے. اور پھر ظاہر ہے کہ امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ہیں، اور وہ بھی ایک خاص نظر سے اس کو دیکھتے ہیں کہ چائنا جو ہے اس کا کیا انٹرسٹ ہے یہاں پہ، وہ کیوں اس جگہ پہ آنا چاہتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو وہ میرا خیال ہے یہ سارے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ابھی تک وہاں پہ کوئی خاص ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی. لیکن سر چابہار پورٹ جو ہے وہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کمپٹیشن کے طور پہ اب ان کے سامنے کام مزید مشکل ہو گیا ہے؟ بالکل ڈیفینیٹلی جی. وہ جو چابہار پورٹ ہے وہ اس کو مزید ڈیولپ کیا جا رہا ہے، اور اب بہت کچھ جو ہے وہ چائنا اگر لیٹ سے ایک آلٹرنیٹ کے طور پہ وہ لیٹ سے ایک افغانستان اور افغانستان سے ایران کا وہ روٹ ایک اسٹیبلش کر لیتے ہیں تو پھر ان کے نزدیک گوادر کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. اور اس پہ وہ بہت فوکس کر رہے ہیں اور اس پہ کام ہو رہا ہے باقاعدہ طور پہ. افغانستان میں چائنا اچھی خاصی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، وہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کر رہا ہے، اور چائنا سے افغانستان اور افغانستان سے ایران اور چابہار تک تو یہ پورا ایک نیٹ ورک جو ہے وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں. اور یہ ہو جاتا ہے تو پھر تو گوادر کی اہمیت ویسے ہی بہت کم ہو جائے گی. اور اس پہ کام ہو رہا ہے، بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے اس وقت کہ ہم نے آگے کرنا کیا ہے اور گوادر کا کیا فیوچر ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. اور سر ان کو یقیناً اس کے اوپر جو پالیسیز بن رہی ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان کو اس وقت جو مشکلیں سامنے ہیں اس میں سے نکالا جا سکے. اس لیے کہ اس کے بغیر جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ چاہے آپ کسی بھی جگہ سے بلونگ کرتے ہوں یا آپ بے شک منسٹر ہوں یا کسی جگہ بڑی جگہ لگے ہوں، آپ اس وقت تک سروائیو نہیں کر سکتے جب تک آپ کا ملک جو ہے وہ بہتر طریقے سے نہیں چلے گا. کیونکہ ظاہر ہے کہ کنٹری کی وجہ سے ہی ان کو جانا پہچانا جاتا ہے، اور کنٹری کی اگر اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی تو پھر ان کے لیے بھی کچھ اچھا نہیں ہوگا جو پالیسیز بنا رہے ہیں. بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا. تھینک یو. تھینک یو.